السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک مسئلہ لے کر اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے ہم آپ کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں۔ مسئلہ زبردستی کی وجہ سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں، اور زبردستی کی وجہ سے غلام آزاد ہوگا یا نہیں۔ اب اس مسئلے کی رہنمائی کے لیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی طرف، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت کرنے والی امہات المومنین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ زبردستی نہ طلاق واقع ہوگی اور نہ غلام آزاد ہوگا۔ آپ معاشرے کے اندر اگر ہم اور آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو کئی ایسے گھر ہوتے ہیں جنہیں زبردستی طلاق معاشرے کے اندر دلوا کر انہیں یہ بات زبردستی منوائی جاتی ہے کہ آپ کی جدائیگی ہو گئی ہے، آپ کی طلاق ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صاحب شریعت ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات واضح ہے اس حدیث کے اندر کہ آپ زبردستی کسی کو طلاق دلوانا چاہتے ہو اور مجبور کرتے ہو طلاق دینے پر، اور سامنے والا شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ طلاق دے اپنی بیوی کو، اگر وہ مجبور ہو کر طلاق دے بھی دے گا، شریعت کہتی ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوگی، یہ طلاق نہیں ہوگی۔ زبردستی آپ سے طلاق آپ نے دی ہے اور زبردستی آپ سے طلاق دلوائی جا رہی ہے، لہذا یہ طلاق شریعت کی نظر میں واقع نہیں ہوگی، اور معاشرے کے جو عوام الناس کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کی نظر میں یہ طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوگی۔ نمبر دو، غلام آزاد نہیں ہوگا۔ غلام کا تصور دوئے حاضر کے اندر تو بالکل ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ تصور موجود تھا، غلام موجود تھے، تو لہذا اگر کسی یہودی کے پاس اس وقت غلام ہوتا اور وہ کوئی زبردستی کوئی مسلمان اس سے آزاد کرواتا تو یہ بھی اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کی نظر میں صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وہ آزاد بھلے دنیا کی نظر میں کروا لے گا، لیکن وہ حقیقت میں آزادی تصور نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر کی اس حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے۔ لیکن آتے ہیں فقہ کی طرف، دیکھیں وہ زبردستی طلاق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ واقع نہیں ہوگی، لیکن فقہ کی بات اگر ہم دیکھتے ہیں اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو یہ فقہ اس بات کی ترغیب دے رہی ہے اس عمل سے کہ طلاق کی شروحات کو بڑھایا جائے، جس کیسے فقہ کہتی ہے کہ زبردستی طلاق بھی واقع ہو جائے گی، زبردستی طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا۔ ہدایہ آخرین صاحب ہدایہ نے اس بات کو لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ادھر اللہ کے پیغمبر کی حدیث سامنے اور پھر
उसमें बात ये कि तलाक ज़बरदस्ती वाक़ नहीं होगी, ग़ुलाम ज़बरदस्ती आज़ाद नहीं होगा। यहाँ उसके मुकाबले में ये बात पेश की जा रही है और इस मामले को, तलाक की शुरुआत को बढ़ाने के लिए लोगों को एक तरगीब का इशारा दिया जा रहा है कि ज़बरदस्ती तलाक भी वाक़ हो जाएगी और ग़ुलाम भी आज़ाद हो जाएगा। माना आप जो काम ज़बरदस्ती किसी से तलाक दिलवा रहे हो, ये अच्छा काम है, आप अच्छा कर रहे हो, इस बात से फिक्र की, इस बात से ये बात साबित होकर हमें मिल रही है। किसके मुकाबले में? अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस के मुकाबले में। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।